روزی رزق کی تقسیم کروا دیتے. انعامات کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. انعامات کی تقسیم بھی اللہ کی طرف سے ہے. 4 بچے اول پوزیشن آئے تھے, ہاں چاروں کو پورا ڈالا گیا. چلو جی کسی نے آ کر چٹھی اٹھایا تو نام کسی اور کا, کس کی طرف سے تقسیم ہے؟ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے. ابھی جلسہ مکمل اختتام کو نہیں پہنچا تو یہ بڑی بری بات ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ آ کر انتظام کرنے والوں سے آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو حقیقت یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی دنیا بڑی بٹی ہے. کتنی بھی محنت کرو آخری میں نام ہر کوئی رکھتے ہیں. میں بھی یہی کہوں گا کہ بھائی ہم نے کہا اللہ کی رضا کے لیے آپ میں ایسا کرنا چاہیے تھا, مکتبۃ المنصور والے ایسا کرے, ویسا نہیں کرنا تھا. آپ ہمارے بارے میں کچھ بول لے یا کچھ بھی کہہ لے, سلام السلام علیکم, ہم دل میں کوئی بات نہیں. یہ انسانیت کی تعلیم نہیں ہے, یہ نبی پاک کی تعلیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جو دے دیا تو اللہ کی یہ تقسیم ہے. اللہ کی آپ کے دل میں زبان سے جی جی مولانا جی نہیں ماشاء اللہ بہت زبردست تھا, وہی دوسری گلی میں جا کے عبداللہ صاحب کیا کرے, ہمارے بچے ایسا پڑے, وہی ہمارے بچوں کو دینا تھا وہ ان کے بچوں کو دیا. یہ اگر یہ کسی کے اندر ہے میدان حشر میں گریبان پکڑو. میدان حشر میں میں اسی مدینہ مسجد کے مسلمان سے بھی کہہ رہا ہوں, وہ بھی کام کھول کر میری بات سن لے جو موجود ہے, جو اس سیرت النبی کو اس کے مسافر سے پہلے کئی ایسے ناپاک سازشیں کوششیں کی گئی کہ جب سے نہ ہو. یہ شر فساد پھیلانے کے لیے یہ کام نہیں کیے جا رہے ہیں. ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر تم بھی اپنا نام چاہتے ہو تو ہم تم کو نام دیں گے, ہم تم کو شہرت دیں گے, ہم تم کو مقام دیں گے. 60,000 آپ کا خرچہ اس لیے بتا رہا ہوں, 60,000 62 کا خرچہ ہے اس کو اس مسابقے کو انجام دے رہی ہے. آپ لے کے آؤ 50,000 کا کٹا کے سامنے رکھو, میں انتظامات بتاتا ہوں. 1 روپے کا حساب آپ کو ملے گا. جیسے سے 100 روپے نہیں نکلتے, لیکن ہم کے بات کرنے والے ہماری قوم ہے. یہ جو نہیں کر رہا ہے میرے بچوں, آپ مکتب سے آئے, آپ کو معلوم ہے آپ کا مقام ہم نہیں جانتے. آپ کا مقام بہت اونچا مقام ہے, آپ نہیں جانتے آپ کا کیا مقام ہے. آج ہم خود اپنی نگاہ میں دلیل ہے. اور سوچو آپ ہمارے مولانا علی میاں نقوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ارے جو اپنی نگاہ میں دلیل ہو گیا, جو اپنے مقام کو خود جو بچی نہیں پہچانتی, جو بچہ نہیں پہچانتا, پھر اس کی عزت اپنے دل میں نہیں ہے تو کون مکان اس کی کائے کی عزت. جو خود اپنی نگاہ میں دلیل ہو گیا تو پھر کسی دوسرے کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو اپنے دل میں یا ہاتھوں میں لگائے. اس لیے آپ اپنے مقام کو پہچانو. آپ نے نبی کی زندگی کے متعلق 63 سوالات آپ یاد کیے اور یہ آپ کو فرض تھا. دیکھو میرے بچوں, عالم بننا اور سننا 1954 میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ فرمایا تھا اسکول کالجز کے بچوں سے خطاب کرتے ہوئے. یاد رکھو, عالم بننا, حافظ بننا, مفتی بننا, محدث بننا, مفسر بننا, مفتی بننے کا مسئلہ معاملہ نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے. مسلمان بننا ضروری ہے. کیا بننا ضروری ہے؟ حافظ عالم بننے کا معاملہ بھی بچوں نہیں ہے. معاملہ کس کا ہے؟ جہنم سے بچنے کا معاملہ. مسئلہ جہنم سے بچنے کا معاملہ ہے. مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ واقعہ مولانا علی میاں نقوی 1954 کی بات سوچا کہ جتنے پورے احباب بیٹھے ہوئے آج یہ لوگ مسجد کے امام کو عالم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تمہاری کائی کی زندگی 2% کی تمہاری تنخواہ, تمہاری کائی کی زندگی ذرا منصر آئی ٹی کر لینا تھا. 1 سال تو کہنے لگے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے کہ امام بننا بہت ضروری ہے. آئی ٹی بن جاؤ, آپ کی تنخواہ اچھی ہوتی. تو پھر ایسے کئی سارے واقعات ہیں. نظام الملک بادشاہ کے مدرسے کا واقعہ تو آپ کے مکتب کے اساتذہ نے بھی آپ کو بارہ سنایا ہوگا. اس نے مدرسہ قائم, اسی مدرسے کا ایک شاگرد امام غزالی پیدا ہوا جس نے وہ عالمی انقلاب برپا کیا کہ تعلیم سے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. جب پوچھا, ایک دفعہ خیال آیا ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو نظام الملک اس مدرسے میں تعلیم
قرآن یاد کر رہا, کوئی فقہ کی کتاب پڑھ رہا, کوئی نور النساء پڑھ رہا, کوئی قدوری پڑھ رہا, کوئی قافیہ پڑھ رہا, کوئی میتری پڑھ رہا, کوئی شرجامی پڑھ رہا, کوئی ہدایہ پڑھ رہا, کوئی ملا پڑھ رہا, کوئی سلم العلوم پڑھ رہا. سب سے ایک سے حلقہ میں جا کر پوچھا کہ تمہارا مقصد بیٹے کیا ہے, تم یہاں کیوں آئے ہو, آخر کیا وجہ ہے تم یہاں علم حاصل کرے. کسی نے کیا کہا معلوم, میرے ابا جو ہے سو ہمارے علاقے کے بڑے قاضی ہے, ان کے بعد میں ان کی جگہ کو سنبھالوں گا. اچھا افسوس ہوا, اسے بڑا افسوس ہوا نظام بادشاہ کو. کسی دوسرے سے پوچھا تم کیوں پڑھ رہے ہو, تو کہنے لگا کہ میرے ابا ہمارے علاقے کے بڑے مفتی ہے, صدر مفتی, لوگ ان کی بڑی عزت کرتے, میں بھی جا کر میرے ابا کی کرسی سنبھالوں گا. کسی سے پوچھا ہر ایک نے عہدہ شوہر حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے, رہا ہے دل میں خوب جاہ ممان تب سمان حب جلال. ہر ایک کے دل میں چاہ کی محبت, منظر کی محبت, مان کی محبت, اسباب کی محبت, وسائل کی محبت,
نبوت محمدی سے، اس کا تعلق نبوت محمدی سے ہے، اور پھر کسی بھی مدرسے کے لیے اس سے بڑھ کر قابل احتجاج قابل اعتراض یہ نہیں ہو سکتے کہ وہ محض کسی قدیم جان آزاد کی مانند ہو. میں اس کو مدرسے کے حق میں ایسی کے متعدد سمجھتا ہوں. مدرسے سے بڑھ کر کون سا ادارہ زندہ مستحکم ہو سکتا ہے کہ زندگی کے مسائل میں شمار، زندگی کی تکلیفیں
تم میں سے کس کو تیرنا آتا ہے؟ تم تو بی ٹیک ایم ٹیک اٹھا پٹک پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھنے والے ہیں. تم نے تو میرا مذاق اڑایا. بتاؤ اب کشتی کیا یہ ڈوب جائے گی تو تم میں سے کس کو تیرنا آتا ہے؟ اور ان کی باتیں بڑی ہوا کرتی. اس کا مولانا علی میاں کی عمر 80 کے قریب پہنچ چکی تھی. حضرت نے فرمایا, ان لوگوں نے کہا ہم کو تو صرف لکھنا پڑھنا آتا ہے, ہم تو آفس جانے والے بچے اور کالج پڑھنے والے بچے ہیں, ہم کو تیرنا نہیں آتا. اس ناؤ والے نے کہا یہاں تو ایسا مسئلہ ہے, دیکھو نہ تمہاری ڈگری چلے گی, نہ تمہاری پڑھائی چلے گی, نہ تمہارا عہدہ کام آئے گا. یہاں کوئی پڑھ سکتا جس کو کشتی ڈوبنے کے موقع پر تیرنا آ جائے, جس کو تیراکی آ جائے وہ بچ کر یہاں سے نکلے گا, ورنہ تیراکی نہیں جانتا تو اس کی موت ہے. تو یہ زندگی کی, یہ دنیا کی اللہ کی امانت ہے. جس دن موت آئے گی نا, آنکھیں بند ہوگی, ایک اہل علم کا دوسرے اہل علم سے جو حسد ہے, جو بغض ہے, جو عداوت ہے, جو نفرت ہے. حضرت مولانا سلمان بجوری رحمۃ اللہ علیہ نے حال میں اورنگاباد میں کہا تھا, میرا تو دل چاہتا ہے کہ ایک علماء کے تعلق سے دوسرے علماء کے دل میں اس کا نکال کر پھینک ڈالوں, حسد کو نکال کر پھینک ڈالوں, کیونکہ ان دونوں کے آپس میں حسد بغض کرنے کی وجہ سے خیر کے کام رہے. اس لیے میرے بھائیوں, دلوں کو حسد سے پاک کرو, کیڑے سے پاک کرو, کپٹ سے پاک کرو, ورنہ پھر ناؤ والا جیسا تیراکی کے جاننے پر, کشتی کے ڈوبنے پر وہ زندہ بچ کر نکل گیا, وہ پڑھے لکھے ڈوب کر تو گئے. اسی طرح تم نے اسکول کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, بچوں کے ماں باپ سے کہتا ہوں تم نے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی, منع نہیں ہے. آپ اپنے بچے کو بی.کام پڑھائیے, ڈگری پڑھائیے, پی ایچ ڈی کرائیے, کیا کیا کرانا چاہتے ہیں وہ کرائیے, منع نہیں ہے. لیکن اپنے بچے کو مسلمان بنائیے, اپنے بچے کو جہنم سے بچانے والے بنا کر چلے جائے. اور نہ ایسا ہوگا خبر میں ہم تو ہم چلے جائیں گے, دنیا میں زندہ ہے MBBS, زندہ ہے پروفیسر کا لقب, انجینئر کا لقب. ارے یہ بڑا ظاہر ہے, بھائی 2 کروڑ کی بلڈنگ بنائے, بڑا ظاہر ہے, ان کا مکان 10 کروڑ کا ہے. یہ جو گاڑی میں جاتے ہیں یہ 10 لاکھ کی گاڑی ہے. بس کسی فکر میں موت ایک وقت آئی, اسے دبوچ لی اور وہ قبر میں چلا گیا. وہاں نہ ڈگری پوچھی جائے گی, نہ عہدہ پوچھا جائے گا, وہاں یہ پوچھا جائے گا تمہاری نمازوں میں زندگی میں نمازیں تھی یا نہیں تھی, تمہاری زندگی میں ایمان تھا یا نہیں تھا, تمہاری زندگی میں اللہ اس کے رسول کے مبارک پاکیزہ طریقے تھے یا نہیں تھے, اس کے متعلق پوچھا جائے گا. ایک استاد ایک بچے کو پڑھا رہا تھا, استاد نے بچے سے پوچھا بتاؤ کہ نماز نہیں پڑھتا تو مجھے کیا کہتے ہیں. ایک معصوم بچے نے کہا جو نماز نہیں پڑھتا, نماز تو وہ نہیں پڑھتا. استاد نے ایسا پوچھا تھا تم بتاؤ کون نماز نہیں پڑھتا, کون نماز نہیں پڑھتا. تو بچے نے کہا, معصوم بچے نے کہا وہ نماز نہیں پڑھتا جو مسلمان نہیں. ایک بچے نے کیا کہا, وہ شخص نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں, مطلب مسلمان کو نماز پڑھنا پڑتا ہے. دوسرے بچے نے کیا کہا, مردہ نماز نہیں پڑھتا, مردہ قبرستان میں دفنا کر آ گئے تو نماز پڑھے گا. اس کا مطلب تم 5 وقت نماز نہیں پڑھتے, تم مردہ ہے, تم بے شرم بے غیرت ہے. تمہیں نماز کی فکر نہیں, نماز کا اہتمام تمہاری زندگی میں نہیں. بجٹ کی کرنے میں, دور کاروبار میں, آزاد کبسب کرنے میں, بقرعید بازاروں میں, انسان جو ہے تو گپتے بازی میں گزر رہی ہے, نمازوں کا اہتمام نہیں ہے. اس لیے انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ مکتب المنصور کا پیغام لے کر جاؤ. قرآن مجید ایک دفعہ ذرا منصورہ میں صاحب اور میرے درمیان مکتب المنصور میں کچھ ایسی گفتگو ہو رہی تھی, تقریباً 11 دن قبل کی بات ہے. منصور صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی جو انہوں نے کسی عالم دین کی زبان میں سنا. کہا تھا کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ مولانا 3 چیزوں پر موقوف ہے, 3 چیزوں پر موقوف ہے. اور نہ مولانا علی مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے 3 چیزوں پر قرآن مجید کی بنیاد ہے. پہلی چیز اللہ کی اطاعت, دوسری رسول اللہ کی اطاعت, اور تیسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ ہے قومی ہمدردی, انسانیت, حقوقت, محبت, بھائی اخلاقیات. یہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی اطاعت میں پورے نہیں اترے, نبی کی اطاعت میں پورے نہیں اترے تو ذکر بقرہ رکن نمبر 10 میں اللہ کا اعلان ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اچھا تم اللہ کے احکامات نازل کیے ہوئے میں سے بعض پر ایمان رکھتے ہو, بعض پر کفر کرتے ہو.
اور اس کے بعد جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب بھائی رول نمبر پہلا جس کا رول نمبر آیا تھا بھائی لوگوں کیسے ہوتے معلوم ہے آپ کو، جتنا امانتداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ درد دے کر کام کرے نا 2 منٹ میں پانی پھیر دیا جاتا ہے، دل چکنا چور کر دیا جاتا ہے. کم سے کم ایسا چکنا چور کرو کہ گلاس گری تو خالی اسٹیل کے گلاس دینے کی آواز ہے، کہاں سے گلاس پر سے جوتا پوری محنت 15 دن کرتے آگے آپ یہ نہیں کرے، آپ وہ نہیں کرے، آپ ان کا نام لے لیے. کون آپ کون؟ کس نے آپ نے پوچھا ہے اختیار کرنے کے لیے؟ جلسہ آپ نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے، اختتام تک تو صبر کرنا نہیں، بہت بری بات ہے، بہت غلط بات ہے. تو اول درجے میں یہ اعلان کیا جاتا ہے 4 بچیاں تھے، رول نمبر 35 کو اورنگزیب پہ انعام اول آیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کون کون ہے؟ 3 اور 3 کون تھے بیٹے؟ یاد ہے؟ بھول گئے؟ رول نمبر 99 پیپر کہاں گئے تیرا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کے جو بھی بچے آ گئی وہ جتنے بھی مکتب ہے نام کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام کچھ اس بات کی گواہی دے گا کہ آپ کے اخلاص سے کام کر رہے ہیں، وہ اللہ جاننے والا ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. بس اتنا ضرور یاد رکھیے ہمارے اکابرین کا ایک طرز عمل رہا، جیسے کہ مفکر امانت حضرت مولانا سید حبیب احمد قاسمی رضی اللہ عنہ جیسا اسی طریقوں کی کرامات میں مدرسہ عربیہ جس کا علوم چلانے والی عظیم المرتبہ شخصیت دار فانی دنیا سے پردہ فرمائی. اللہ حضرت کو تربت چلو سکون نصیب فرمائے. جس کا علوم کا احتر بھی دار علم رہا، ہمارا حبیب احمد قاسمی سے علم سب اور علم اور سیوا پڑھنے کا موقع بھی ملا ہے. وہ کیا شخصیت ہے کہ آتا ہے اور 25 سال پہلے جس کا علم کا پاک ہوتا ہے، اس کی جان کو مضبوط کرتا ہے، خون پسینے سے محنت کرتا ہے، اور پھر کسی عظیم شخصیت قرآن مجید کی حفاظت کا مدارس چلانے والے ایک عالم دین عارف باللہ حضرت مولانا احمد عبید الرحمان اکھر ندوی صاحب کو نگرانی میں دے کر شاعروں کے لیے رنگنا چھوڑ گئے. کسی کی بات پیدا کی وراثت نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا دین ہے. اللہ ہم سب کو تمام نیک اعمال کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی بچے آئے تو میری نظر میں دیکھو بھائی ایسا نہیں ہوتا. ایک بات سن لو بچوں، ایک بات یہ سن لو، ہر ایک کو اختلاف کا حق حاصل ہے، اتفاق کرنا چاہیے. ایک ہوتا اتفاق، ایک ہوتا اختلاف. اختلاف جائز ہے. میری ایک رائے ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ منظور صاحب کی ہوئی رائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مولانا وحید صاحب کی ہوئی رائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر یونس صاحب کی ہوئی رائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ رضوان فتیح صاحب کی ہوئی رائے. ہر ایک کو اختلاف کا حق ہے. ہمارا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ تمام کے تمام بچے ہماری نظر میں قابل رشک، قابل حسد نہیں. اسلام میں حسد حرام ہے. حسد بولے تو انہیں فرش نہیں آنا تھا، وہیں آنا تھا، انہیں صحیح کو آیا کہ وہیں سے اچھا پڑھی، وہیں سے اچھا پڑھا، یہ حسد ہے. رشک کی صورت سے معلوم ہے مفتی تفتیش مانی صاحب نے رشک کی تعریف فرمائی، بھائی وہ بچہ اتنا اچھا پڑھا، اے اللہ جی، اے اللہ پاک مجھے بھی کچھ جیسا پڑھنے والا بنا، مجھے بھی کچھ جیسا انعام لینے والا بنا. یہ سب تو رکھیں گے نا ضرور کامیاب، اللہ پاک ضرور کامیاب کریں گے. تمام کے تمام بچے کیا ہے قابل احترام ہے. سب بچے انعامات کے متحد ہیں اور کہ اول دوسروں پوزیشن کا اعلان کر دیا گیا، انہیں ہم انعامات بھی دیے، کتاب کی شکل میں انعام ہوگا، رقم بھی ہوگی، پھر اس کے بعد مومنٹو بھی ہے، سند بھی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی بچے ہیں 6 بچوں کو ترتیبی انعام بھی دیا جا رہا ہے. اب وہ کس کو دیا جا رہا ہے، کیوں دیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اب میری نظر میں پیپر لے کر دیکھوں اکثر بچوں کے نمبر 90 پھر 85 دیکھا گیا تو پورے بچوں کو ترتیبی انعام پہنچتا ہے. اس کا مطلب سب بچے قابل قبول ہیں، سب بچے قابل قبول ہیں، اسی لیے سب کو انعامات دیے جائیں گے. اب کی تنگی ہے، اب یہ بول رہے تھے بھائی اختلاف کرنا ہے، سلام
ایک میسج واٹس ایپ پہ ڈال دیا کیجیے، ہم کو آپ کی اختلاف میں انشاءاللہ مہاراجا کی ڈگری پہنچا دیں، امام اعظم کو لکھا دے اور کیا بتا دیں، ہم کو آپ سے اختلاف نہیں، آپ ہم کو گاڑی دیں، ہم گاڑی ہی کے لائے، اس لیے کہ ہماری سیڑھی ہے، گاڑیاں نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ اعتراض تو آپ کریں گے لیکن مسئلہ اس کا نہیں ہے، سب بچوں کو انعامات دیے جائیں گے۔ اب جلسے کی کاروائی شروع کروں۔ ہمارے نظام صاحب تشریف لائیے اور وہ ہمارے نائب کا نائب لیا ہے بیٹا چلے گئے، اور ہمارے مولانا علامہ طاہر صاحب تشریف لائیے، یہاں آئیے، تھوڑا آپ سے خدمت کی تکلیف دینا۔ تو سب سے پہلے ہمارے میرا سے تھوڑا نکالیے، انعام اول رول نمبر 35 تشریف لائے اور جناب منصور احمد صاحب سے رقم حاصل کرے، رقم حاصل کرے اور ساتھ میں آپ کو کتابیں بھی رومن انگلش میں دی جا رہی ہے۔ یہاں آئیے بیٹا، ادھر آئیے، ساتھی تھوڑا ذرا صحیح آنا، بچوں کو ماں باپ تھوڑا خوشی کا احساس خاندان میں ہوتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ کا انعام ہے اور یہ انعامی کتابیں ہیں، اور اس کے بعد انعام دکم پوزیشن، انعام دکم پوزیشن آنے والے رول نمبر 94 جناب منصور احمد صاحب سے اپنا لفافہ حاصل کرے، اور آپ کو انعامی کتابیں بھی دی جا رہی ہے۔ تمام بچوں سے دعا کی درخواست۔ انعام سکم رول نمبر 12 وہ آئے اور اپنا لفافہ اور انعامی جناب منصور احمد صاحب سے حاصل کریں۔ سید عائشہ فاطمہ، ان کو ترغیبی انعام دیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا وحید الدین صاحب قاسمی سے ترغیبی انعام حاصل کرے۔ اس کے بعد جویریہ فاطمہ بنت زینب فاطمہ، وہ آئے اپنا ترغیبی انعام ہمارے جناب سید یونس احمد صاحب سے حاصل کرے، اور اسی طرح درجے مسکان بیگم محمد شاہ نواز، وہ آئے اپنا ترغیبی انعام حافظ رضوان عتیق صاحب مدد اللہ علیہ سے حاصل کرے۔ اس کے بعد ترغیبی انعام محمد حمزہ نعیم بن محمد عبد النعیم، وہ آئے مولانا زاہد صاحب رشیدی سے اپنا انعام ترغیبی حاصل کرے۔ سیدہ امت الکریم عائشہ بنت سید ارشاد احمد صاحب، وہ آئے اپنا انعام مولانا میزان علی حسانی صاحب سے حاصل کرے۔ اس کے بعد زید احمد، وہ تشریف لائے اور اپنا انعام خود مجھ سے حاصل کیجیے۔ تمام بچوں کو مومنٹوز دیے جا رہے ہیں۔ چلیے
بن محمد عبد الغفار. محمد ایان بن محمد عبد الغفار. ادھر سے تھوڑا آپ اس کو نمبر دے دو. پانچ بچے نہیں آئے تو جو بچے نہیں آئے ان کو یہ اعزاز نامہ نہیں دیا جائے. جناب منصور صاحب سے انہیں کو حاصل کرو. عبد الایان بن عبد القیوم صاحب وہ آئے اپنا مومنٹو مولانا وحید الدین صاحب آدمی سے حاصل کرے. محمد محیط الدین بن محمد محی الدین اور بچہ نام محمد مظہر بن محمد بھائی. جو بچے شرکت میں حصہ نہیں ہے امانت داری کے ساتھ میاں کو بولتے رہا محمد مظہر بن محمد شہنواز. آپ ہیں اپنا اعزاز سید یونس احمد صاحب سے حاصل کریں. اچھا کہا کوئی غیر آپ ہو رہی دیتے ہیں پاس کرتے ہیں ابھی ہو جائے. مزمل احمد بن نہال احمد وہ آئے اپنا انعام رضوان عزیز صاحب سے حاصل کریں. محمد عمر علی خان بن محمد طاہر علی خان. میں مولانا جمیل احمد صاحب مظاہری سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. محمد سہیل بن محمد یوسف صاحب اپنا یہ جناب منصور احمد صاحب سے حاصل کی. معین احمد بن نہال احمد مولانا ظاہر صاحب سے حاصل کرے. شیخ ابراہیم بن شیخ مصطفیٰ صاحب مولانا بڑی صاحب سے حاصل کی. محمد حبیب خان بن محمد چاند خان وہ آئے حسان عبداللہ بن محمد افروز احمد صاحب وہ آئے جناب منصور احمد صاحب سے حاصل کرے. محمد عبد الرحمان بن عبد الرحیم صاحب وہ آئے آپ کے میدان علی حسامی سے حاصل کرے. شیخ عباد الرحمان بن شیخ عبد القیوم صاحب مولانا وحید صاحب سے حاصل کرے. آئے شیخ عباد الرحمان. سید عفان حسین بن سید سلیم حسین یہ نیا شخص آئے رضوان صاحب سے حاصل کرے. محمد ایان انصاری بن محمد عالم انصاری صاحب میں ہمارے مولوی سید عمر صاحب مشکاتی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور محمد ایان انصاری کو اپنے ہاتھ سے انعام دیں. محمد عامر بن محمد ضمیر صاحب وہ آئے سید یونس احمد صاحب سے حاصل کرے. منزہ فاطمہ بنت عبدال جاوید صاحب وہ آئے مولانا زاہد صاحب سے حاصل کرے. شاہزیب خان بن محسن خان صاحب یہ آئے اور اپنا اعزاز منصور صاحب سے حاصل کرے. اس کے بعد میں ہمارے جلیل القدر ساتھی مفتی خواجہ نظام الدین صاحب قاسمی امام جامع مسجد گنگرو وہ کمپنی باغ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور سید امیمہ فاطمہ بنت سید خواجہ کبیر الدین صاحب کو اعزاز نامہ اپنے ہاتھ سے دے. سیدہ امیمہ فاطمہ. سیدہ مہری بنت سید امجد علی صاحب مفتی خواجہ نظام صاحب سے اپنا اعزاز حاصل کرے. فاطمہ زہرا بنت محمد عمر صاحب وہ آئے اپنا اعزاز سید یونس احمد صاحب سے حاصل کرے. پوریا
صدیقہ بنت محمد ضمیر صاحب وہ آئے اپنا اعزاز سید عمر صاحب سے حاصل کرے. زہرا فاطمہ بنت محمد ضمیر صاحب وہ آئے اپنا اعزاز میں حافظ عبداللہ صاحب نائب امام جامع مسجد محمد عرین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے ہاتھ سے انعام دے. زہرا فاطمہ بنت محمد ضمیر صاحب. الفیہ ممتاز بنت فیروز علی صاحب جناب منصور صاحب سے اپنا اعزاز حاصل کرے. نقا فاطمہ بنت فراز احمد عباسی یہ بچی ہماری پر نہیں ہے شاید. نقا فاطمہ ہے بھائی پیچھے ہٹتے جائیے اس لیے کہہ رہا ہوں دیر میں سے نہیں آئے آپ لوگ تھوڑا سا چھپ جائے. سیدہ رابعہ نصرت بنت سید اسلم علی صاحب وہ اپنا اعزاز پوچھا. عائشہ بیگم بنت محمد زاہد الدین آدم صاحب وہ اپنا اعزاز سید یونس احمد صاحب سے حاصل کرے. سیدہ امت الکریم عائشہ بنت سید ارشاد احمد صاحب وہ آئے اپنا اعزاز مجھ سے حاصل کرے. کیا نام ہے عائشہ بیگم کون ہے؟ میاں نہیں تو کیا وہ کام کی چیز ہے وہ دوسروں کو بنانے کی. فریہ مریم بنت محمد جمیل احمد صاحب آئے اپنا اعزاز مولانا جمیل احمد صاحب مظاہری سے حاصل کرے اور اس کے چرچے ہوں گے. ابو کے ہاتھ انعام ملا. عائشہ نبیرہ فاطمہ بنت عبد الرفیق صاحب وہ مولانا زاہد صاحب سے حاصل کرے. جویریہ فاطمہ بنت نمرہ جمیم صاحبہ آئیے مجھ سے حاصل کی. آپ کے عباسی آئے کوئی